انسانیت اور انسانی حقوق کے جو علم بردار ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے؟ بابر حسین سلہری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کیا بابر صاحب کہتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کیا بہترین کردار اب ادا کر رہی ہیں کشمیر کے ایشو کے حوالے سے؟ سب سے پہلے آج تو انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے سب سے پہلے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کشمیر کے لیے۔ سنس 1947 ٹل ناؤ جو کشمیر کے اندر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یو این کی 18 قراردادیں جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر موجود ہیں، لیکن اس پہ سیکیورٹی کونسل کا جو رول ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بینگ اے ورلڈ peace promoter and peace protector of the world, United Nations is only the platform for the world, which is the responsibility of the United Nations Security Council to establish the peace in the world. تو خالی قراردادیں نہیں، ان کو چاہیے کہ نیٹو فورسز کو تھوڑا سا ایکٹیو کرے یا انڈیا کو ایک دہشت گرد ملک جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ یہ میں خود سے نہیں بات کر رہا، دس از دا کانسٹیٹیوشن آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، دس از دا Constitution of the UNSC. This is the violation of the United Nations Human Rights Geneva Convention, Charter of the Human Rights also. This is violation of the Charter of Human Rights also. So یہ چاہیے، انڈیا کو چاہیے کہ وہ فوراً کشمیر سے کرفیو ہٹائے، اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یو این کو جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کرے، یورپین یونین کو جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کرے، افریقن یونین کو جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کرے، اور او آئی سی کو بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے، وی اپریشیٹ دیٹ اسپیچ ایٹ دا فلور آف دا یونائٹڈ نیشنز، بٹ ہی ہیز ٹو پلے دا ایکٹیو رول ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا انڈیجنس پیپل آف کشمیر۔ تو یہ ٹوٹل وائلیشن ہے، حکومت کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کی 125-30 تنظیمیں جو ہیں وہ یو این ایکوساک اکنامک اینڈ سوشل کونسل میں بیٹھتی ہیں، اور ہماری صرف 10 سے 15 آرگنائزیشنس ہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے، یہ المیہ یہ ہے کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور آج کی جو سول سوسائٹی ہے وہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنی سول سوسائٹی کو پروموٹ کریں، اور سول سوسائٹی جو ہے وہ یو این کے اندر باقاعدہ سے جس طرح انڈیا کی تنظیمیں ایک رول ادا کرتی ہیں انڈیا کا امیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو پاکستانی آرگنائزیشنز بھی ہیں وہ سول سوسائٹی کو ساتھ کے اندر بیٹھیں اور وہ باقاعدہ سے پروٹیکٹ کریں پاکستان کے امیج کو اور کشمیر کے رائٹس کو۔ اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ڈز کوالیفائی ٹو بی دا پرماننٹ ممبر آف دا سیکورٹی کونسل according to the resolutions of the Security Council, according to the resolution of the Geneva Convention, according to the policy of the United Nations, according to the policy of UN General Assembly, does qualify to be the permanent member of the Security Council. UN پیس کیپنگ مشن کے جو 72 آپریشن ہیں ان میں سے 47 پاکستانی ملٹری نے لڑے ہیں، اور باقاعدہ سے وہ شہید ہوئے ہیں پاکستانی افواج پاکستان، اور نیٹو فورسز کے اندر پاکستانی ملٹری کی جو تعداد ہے وہ تیسرے نمبر پہ بڑی ملٹری ہے۔ تو انہیں یہ چاہیے کہ یہ کلیم کریں، پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یو این کے ٹیبل پہ یہ کلیم کریں کہ پاکستان کو سیکورٹی کونسل کا مستقل رکن بنایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کنٹریز کی جو یو این کے اندر تعداد ہے وہ 48 ہے، ٹوٹل 57 کنٹریز آن دس ارتھ ناؤ، اور 48 countries are in the United Nations Assembly floor. So they have one country should be the permanent member of the Security Council, which will raise the voice of the Muslim world on the Security Council. Thank you.